تذکرہ لکھ رہے ہیں لوگوں، پھر انتظار صاحب نے لکھا آگے سمندر ہے، تو اس کے بھی موضوعات لوگوں نے مقرر کر لیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتظار صاحب کے یہاں جس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نہ تو ان کی کہانی اس قسم کی اختصاصی اور اشرافی جہت رکھتی ہے جس کی مثالیں ہمیں قرۃ العین حیدر کی زیادہ تر بہتر کہانیوں میں ملتی ہیں. عینی آپا کے بارے میں میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ ان کی سب سے اچھی کہانیاں وہ ہیں جو طویل کہانیاں ہیں. آئینہ فروش شہر کورا، ملفوظات حاجی بابا حاجی گل تاشی، اور ہاں یا دری گر سوارے باشد، ہاؤسنگ سوسائٹی، ان کی زیادہ نمائندہ کہانیاں وہ ہیں. لیکن جو جادو انتظار حسین کے یہاں 3 صفحوں 4 صفحوں کی کہانیوں میں جاگتا ہے، مثلا نیند بہت چھوٹی سی کہانی ہے، ہم سفر ایک چھوٹی سی کہانی ہے، آپ وہ جو کھوئے گئے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، کٹا ہوا ڈبہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، قیومہ کی دکان آپ دیکھیں، وہاں بھی لوگوں نے بن لکھی رزمیہ کی طرف کے ذریعے انتظار صاحب کو پہچاننے کی کوشش کی ان کی ابتدائی کہانیوں میں، اس لیے کہ وہاں انتظار صاحب کے حوالے اس زمانے کی تاریخ میں تلاش کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ آسانی کے ساتھ تلاش کیے جا سکتے. جہاں انتظار حسین نے پردہ ڈال دیا ان پر، دوسری بات جو وہ لوگوں کو واقعی دشواری پیش آتی ہے. ایک اور بات ہے، انتظار صاحب کے ہاں زبان کا مسئلہ جو ہے اس کو وسیلہ بنا کر کے لوگوں نے بعض ایسی باتیں کہیں جن کا انتظار حسین کے فکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ انتظار صاحب، انور سجاد نے لکھا ایک موقع پر کہ وہ زبان جو ہے وہ تو ایسی زبان ہے جو کہنا چاہیے کہ پرانے وقتوں کی ہو گئی ہو. بھئی انتظار حسین کے ہاں زبان جو ہے وہ کہانی بیان کرنے کا وسیلہ نہیں ہے، زبان تو ان کا ذہن ہے جو کہانی تلاش کرتی ہے. زبان کے ذریعے گویا کہ وہ کہنا چاہیے کہ اپنے عہد کی کسی ایسی سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پہنچنے کا کوئی ان کی زبان جو ہے وہ دیے جلاتی ہوئی چلتی ہے. ہر لفظ میں گویا کہ آپ کو اس کی روشنی اور اس حالے میں آپ کو کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، کسی گزری ہوئی واردات کا، کسی سچویشن کا، کسی بستی کا، اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے پس پشت ایک پورا نظام اقدار، ایک پورا نظام فکر، یہ سارے کا سارا چھپا ہوا ہے. تو اس لیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی معبد طبیعت، اپنی میٹا فزکس یا اپنی میٹا ہسٹری، جس کو عینی آپا نے اپنے فکشن کے بارے میں کہا ہے کہ میرا تعلق تاریخ سے نہیں بلکہ میٹا ہسٹری سے ہے، مافوق التاریخ سے ہے. اپنی میٹا ہسٹری کے باوجود وہ دنیا جو ہے ہمارے لیے تھوڑی سی پرائی ہو جاتی ہے ایک اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے. شاید اسی وجہ سے شروع میں پوم پوم ڈارلنگ یا عصمت آپا نے ایک کہانی لکھی، یا کرن چندر نے یہ تبصرہ کر دیا کہ صاحب قرۃ العین حیدر کی کہانیوں میں سوائے پارٹیوں کے بیان کے اور کیا ہے. وہ بھی ایک بہت عجیب و غریب غلطی تھی کہ ہم انسانوں کو تقسیم کیا ہم نے مختلف طبقوں میں، اور اس کے بعد کسی طبقے کے تئیں اگر ہمارے ذہن میں کوئی تعصب تھا ہم نے اس کو محدود کر دیا گویا کہ وہاں تک. انتظار حسین کا معاملہ یہ رہا کہ انتظار حسین کی کہانیوں کی جہتیں مجھے زیادہ جمہوری، زیادہ کہنا چاہیے کہ عوامی، زیادہ عارضی. اچھا یہ ایک پورا ذہن جو بنتا ہے، یہاں ایک سیشن ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں جس میں کہنا چاہیے پوسٹ ماڈرنزم پر گفتگو ہوگی، پوسٹ ماڈرن جو پوسٹ کولونیل ذہن پر گفتگو ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ عینی آپا کے فکشن میں تو کہیں کہیں مجھے کولونیل ذہن کا، یعنی جو کہنا چاہیے کہ نو آبادیاتی زمانے میں جس ذہن کی تشکیل ہو اس کا سراغ ملتا ہے. انتظار حسین کیا نہیں ملتا. اس لیے اس طرح انتظار حسین اپنے زمانے سے زیادہ قریب ہوتے گئے، اور یہ سلسلہ ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ چراغ ان کے ہاں شروع کی کہانیوں میں بھی جل رہے تھے. لیکن اس وقت کیا ہوا کہ اس پر لوگوں نے کہا کہ اچھا یہاں تو اس دکان کا ذکر ہے، ریوڑیوں کی دکان کا ذکر ہے جو وہاں اب بھی رام چند ریوڑی والے وہاں جو اب سے پورا سلسلہ، یہ تو گویا رام چند ریوڑی والے کا ذکر مثال کے طور پر انتظار حسین کی کہانیوں میں نے پڑھا. اور جب میرا میرٹھ جانے کا اتفاق ہو میں نے کہا اس دکان پر میں جانا چاہتا ہوں جہاں سے انتظار صاحب ریوڑیاں خریدتے تھے. معلوم ہوا کہ ہر دکان والے نے اپنا نام رکھ لیا رام چند ریوڑی والے. پتہ یہ چلا کہ وہ شخص ایک علامت بن چکا ہے. تو اس طریقے سے انتظار حسین نے گویا کہ جو کردار دریافت کیے، وہ چاہے قیومہ کا کردار ہو یا چاہے جس طرح منٹو کے کردار تھے. کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ منٹو کے کسی کردار کو صرف اس کردار کی کہانی سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ اس کردار کی کہانی نہیں ہوتی. اس کردار کے ذریعے گویا کہ انسان کی ایک خاص ٹائپ، وہ افراد کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ انسانوں اس طرح کے تجربوں سے دو چار ہونے والے تمام انسانوں کی کہانیاں ہیں. تو انتظار حسین کے یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ تاریخ سے کہ کہنا چاہیے کہ پورے غلاف کو جس طریقے سے انتظار صاحب نے ہٹایا ہے اپنی کہانیوں سے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ اپنے عہد کی زندگی میں جس طرح پیوست کیا اپنی کہانیوں کی جڑوں کو، وہ بہت غیر معمولی ہے.
ان کے ہاں جو واضح کہنا چاہیے کہ ایک جہت ہمیں تخلیقی جست جو ملتی ہے، ایک چھلانگ ملتی ہے، بلکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ میرے ذہن میں آیا غالباً کہیں سے میرے لاشعور میں ولیم اوکانر کی کتاب انادر لونلی وائس آ گئی ہے، جس پر انادر لونلی وائس کے نام سے تو اس نے فرانسس پریچٹ نے منٹو پر کتاب لکھی ہے، لیزلی فلیمنگ نے منٹو پر کتاب لکھی ہے، لیکن ولیم اوکانر کی جو افسانے پہ کتاب ہے، بہت مشہور کتاب جو میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھی تھی، وہ اے لونلی وائس. تو اے لونلی وائس کے معنی یہ ہے کہ جہاں اس نے تو کہا تھا کہ ہر اچھا لکھنے والا اپنی کہانی میں ایک جو چھلانگ لگاتا ہے، وہ چھلانگ دراصل ایک اندھیرے میں ہوتی ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ خوبی کبھی شاعری کی سمجھی جاتی تھی، لیکن یہ کہ یہ خوبی بعد میں افسانے کا، فکشن کا، ہمارے زمانے کا حصہ اس طریقے سے بنی کہ آپ کسی معینہ نتیجے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، کسی معلوم حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اسی لیے انتظار صاحب اس زمانے کے اپنے ترقی پسند معاصرین میں تھوڑے سے نامقبول بھی ہوئے، اس لیے کہ وہ کہانیاں ہمیں ایک معینہ نتیجے تک لے جاتی تھی، ایک معلوم حقیقت تک لے جاتی تھی، ایک ڈیفینٹ، ایک متعین کہنا چاہیے کہ سچائی تک کا راستہ ہمیں دکھاتی تھی. انتظار صاحب کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دروازہ، بھول بھلیاں میں آپ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب نکلنے کا راستہ خود تلاش کیجیے. جیسے عینی آپا کے ہاں ناولوں میں جو خوبی ملتی ہے ایک عجیب غیر معمولی، کہ گویا کہ وہ ایک شہر آباد کر دیتی ہیں اور اس شہر میں اتنے دروازے ہیں اس سے نکلنے کے اور اس میں داخل ہونے کے، تاریخ کہیے، فلسفہ کہیے، نفسیات کہیے، مذہبیات کہیے، آرکیولوجی کہیے، کچھ کہہ لیجیے. وہی صورت انتظار حسین کی کہانیوں کی ہے. تو انتظار حسین کے ہاں جو مجھے ان کے ہاں جو کہنا چاہیے کہ ایک واضح جست کا سراغ ملتا ہے، گلی کوچے اور کنکری کی کہانیوں کے بعد آخری آدمی میں ملتا ہے. اور آخری آدمی میرے خیال میں انتظار صاحب کا وہ مجموعہ ہے، اس میں انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا اپنے کرداروں کے بارے میں، ایک انہوں نے نئے افسانہ نگار کے نام ایک خط بھی اس میں شامل کیا اس مجموعے میں، جہاں ایک نئے لکھنے والوں سے مکالمہ انتظار حسین کا کس سطح پر قائم ہوتا ہے. شاید اسی لیے ہمارے ملک کے یعنی ہندوستان کے ایک نقاد نے اس وقت یہ لکھا کہ آج کی نئی کہانی کا اصل مقابلہ، اصل لڑائی جو ہے ترقی پسندوں سے نہیں ہے، اصل لڑائی تو انتظار حسین سے ہے. یعنی گویا کہ انتظار حسین کی کہانی جو ہوتی ہے وہ ظاہر کسی معلوم نتیجے سے آپ کو لے نہیں جاتی. ان کا موقف کیا ہے اس کے ظاہر ہے کہ آپ پوری طریقے سے وضاحت دیں، اس لیے کہ انتظار حسین خود اس موقف کو جھٹلا دیں گے. وہ کہہ دیں گے نہیں صاحب میں تو رجت پسند آدمی ہوں، میرے ذہن میں یہ سب کہاں سے ہوتا. تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ملتی ہے. اور اس کے بعد آخری آدمی کے بعد، گرچہ بل لکھی رزمیہ بھی شاید آخری آدمی نہیں، بل لکھی رزمیہ تو اس سے پہلے، آخری آدمی میں جو کہانیاں ہیں، جو اس کے بعد جو جس مجموعے نے مجھے کہنا چاہیے کہ آخری آدمی میں وہ کہانی ہم سفر، آپ کی ہم سفر، جس میں یہ کہ آدمی اپنا راستہ بھول چکا ہے، گویا کہ ایک ایسی بس پر بیٹھا ہوا ہے جو سب کو تو اس کی منزل کی طرف لے جا رہی، لیکن ایک آدمی غلطی سے اس پر بیٹھ گیا ہے. ایلینیٹڈ جو ہمارے زمانے کا انسان ہے، وہ انسان جو اپنی سمت بھول گیا اور اس میں بیٹھا ہوا اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اس بس میں جانے والے تمام مسافر خوش ہیں سوائے ایک میرے، اس لیے کہ وہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، میں الٹے سمت میں جا رہا ہوں، غلطی سے بیٹھ گیا اس بس پر. تو غلطی سے کبھی کبھی ہم تاریخ کی بھی غلط سائڈ کے پر آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں بعد میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ ہم کہاں آ گئے، ہم تو کسی اور زمانے کے لوگ تھے. تو انتظار صاحب کی آخری آدمی کی جو کہانیاں ہیں بہت غیر معمولی. زرد کتا اسی میں ہے اور آخری آدمی میں ہے. تو اس طریقے سے وہ کہانیاں جس میں اب لوگوں نے کہا کہ بھئی زرد کتا میں ظاہر ہے کہ چونکہ صوفیہ کے ملفوظات کا عکس دکھائی دیتا ہے اور بہت، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتظار صاحب کو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تصوف میں چلے گئے ہیں اور یہ اپنے ماضی میں چلے گئے ہیں، اپنے اس ماضی میں چلے گئے. ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کے بہت سے لکھنے والے وہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں، نقادوں جیسے فتح محمد ملک صاحب کرتے ہیں، اس طرح اور بہت سے لکھنے والے کرتے ہیں. لیکن انتظار صاحب کے ہاں وہ ساری چیزیں اس وقت بھی ایک میڈیم کے طور پر آئی تھیں. اور ایک مصنف ہمارے ملک میں ہیں وجے دان دیتھا، جو جن کی ایک کتاب میں نے انتظار صاحب کو ایک بار بھیجی بھی تھی کہ یہ کہانیاں کبھی آپ ہندی میں ہے لیکن آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا. وہ کہانیاں عوامی کہانیوں سے اپنی کہانیاں نکالتے ہیں، اپنے زمانے کی کہانیاں. اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کے جو انتہائی جمہوری مزاج رکھنے والے مصنفین ہیں، جیسے مہاشویتا دیوی ہیں، جن کو یعنی یورپ میں بھی جن کے کمالات کا اعتراف کیا گیا بہرحال. تو اسی طرح وجے دان دیتھا کی کہانیوں کا معاملہ یہ ہے، پرانے قصوں میں وہ نئی سچائیوں کا سراغ لگاتے ہیں. پرانی کہانیوں میں گویا کہ اپنے زمانے کے انسان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا سراغ لگاتے ہیں. تو انتظار صاحب کی زرد کتا بھی تھی، اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ بھئی یا شیخ حقیقت کیا وغیرہ کیا ہے، آخر میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زرد
یہ کیا ہے، تمے دنیا اور وغیرہ کی باتیں کرتے کرتے کہ ہمارے عہد کو سب سے زیادہ جس چیز نے پریشان کیا ہے وہ دانشمندوں کی بہتات نے پریشان کیا ہے، جہاں وہ انتظار حسین کرتے ہیں۔ 20ویں صدی جو ہے بنیادی طور پر کہنا چاہیے تشدد کی سب سے بڑی صدی، ایک کہنا چاہیے کہ ایک انسان کے راستہ بھول جانے کی صدی وغیرہ وغیرہ تو رہی، نظریات کی کثرت کی صدی بھی رہی ہے۔ اتنے نظریے آئے ہیں اس صدی میں کہ نہ پوچھیے، اور ظاہر ہے کہ وہاں آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو خیالوں میں گم ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، کدھر جائے کدھر نہ جائے۔ تو انتظار حسین نے کہنا چاہیے کہ جو خود سوچ رہے تھے وہ انسانی سطح پر، وہ انہوں نے اس میں ظاہر ہے کہ اپنی کہانیوں میں اس کا گویا کہ وہ اور سراغ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کہ غلط فہمیاں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ عام پڑھنے والوں کو چھوڑ دیجئے، عسکری صاحب کے پائے کے لکھنے والوں کو بھی ہے۔ مجھے ان کہانیوں میں آخری آدمی کے بعد کا جو مجموعہ ہے انتظار صاحب کا شہر افسوس، تو وہ کہانیاں پڑھنے کے بعد تو میں واقعی میرا دماغ بالکل چکرا گیا۔ یہ نہیں، یہ واقعہ غالباً 75-76 کا ہے جب یہ کتاب چھپی تھی، شہر افسوس۔ اور اس وقت مجھے خیال ہے کہ اس میں جس طرح کی ٹھنڈی اداسی مجھے دکھائی دیتی ہے ان کہانیوں کے کرداروں میں، جس طرح کا ایک کہنا چاہیے کہ بہت ہی ایک تنہائی کا مارا ہوا انسان، ایک افسردہ انسان جن حیرتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایک طرح کی افسردہ حیرانی جو مجھے ان کہانیوں میں دکھائی دیتی ہے، اس کا اظہار اس وقت تک کسی کہانی لکھنے والے نے ہمارے یہاں نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں تو کہانی لکھنے والے اس طرح لگتے تھے گویا کہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دینا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک شخص ایسا کہانی لکھنے والا پیدا ہوا ہے جہاں جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس دنیا میں رہ رہا ہوں، کس حقیقت سے دوچار ہوں، میں کیا بتاؤں گا آپ کو، میں تو خود اپنی الجھنوں کا مارا ہوا ہوں۔ تو انتظار حسین کے ہاں جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک انکسار کے ساتھ ایک افسردہ تحیر کی جو شکلیں اس سے ملتی ہیں ان کہانیوں میں، شہر افسوس کی کہانیوں میں، اور جس سے ہم سب اپنی زندگی کسی نہ کسی لمحے میں دوچار ہوتے ہیں، اور اس کا ہم اعتراف کریں اپنے تمام علم، ٹیکنالوجی، مادی کامرانی، صارفیت، ترقیوں کے باوجود جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کسی نہ کسی زندگی کے لمحے میں، تنہائی کے عالم میں، ہمیں اپنی نارسائیوں کا، اپنی شکست کا، اپنی ہزیمت کا، اپنی بے بسی کا، اپنی بے چارگی کا، اپنے راستہ بھول جانے کا خیال ضرور آتا ہے، اور یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم یہ تو نہیں چاہتے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے انتظار حسین کے ہاں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ جس طرح تاریخ کے سلسلے میں کبھی جذباتی نہیں ہوئے تھے انتظار حسین، کبھی جذباتی، عینی آپا کے ہاں، قرۃ العین حیدر کے ہاں آپ کو ایک جو ملتا ہے رویہ تاریخ کے سلسلے میں، کبھی کبھی وہ جذباتی ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یاد کر رہی ہیں، کھوئے ہوئے لوگوں کو جن کو پھر سے پانا چاہتی ہیں۔ انتظار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں ایک غیر جذباتی رویہ، تاریخ کو جس طریقے سے انتظار حسین نے اپنے فکشن کی اساس بنایا ہے غیر معمولی ہے وہ، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کے ہاں تاریخ کی اوپری پرت جو ہوتی ہے، واقعات کی پرت ہوتی ہے، ناموں کی پرت ہوتی ہے، تاریخوں کی پرت ہوتی ہے، کبھی اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کشید کر کے وہ ان کا ایسنس جو ہے نکال کر کے اور اس سے اپنے معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت غیر معمولی یعنی ایک سلسلہ ہے پورا۔ اس کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتظار حسین نے اپنی تلاش ختم نہیں ہونے دی، اور کہنا چاہیے زبان کی سطح پر جس قسم کا تجربہ وہ کر رہے تھے، جس کے بارے میں نے عرض کیا آپ سے کہ انتظار حسین کی زبان جو ہے وہ تلاش کے عمل کا ایک حصہ ہے، اور وہ زبان جو ہے وہ صرف ادائے مطلب کے لیے نہیں ہے، بلکہ زبان ان کو سوچنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ تو اس طرح سے، اور ان کے ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب اتنی ویرائٹیز ہیں، اتنی قسمیں ملتی ہیں زبان کی، ظاہر ہے کہ جو صوفیہ کے ملفوظات کی زبان ہے وہ زبان کچھوے کی کہانیوں کی تو نہیں ہے، خالی پنجرہ کی کہانیوں کی زبان تو وہ نہیں ہے، خیمے سے دور کی زبان کی تو وہ نہیں ہے، شہرزاد کے نام جو کہانیاں انہوں نے جو مجموعے میں آئے شامل ہیں ان کی زبان تو وہ نہیں ہے۔ تو انتظار حسین کے ہاں بلکہ آپ دیکھیں تو بستی کی زبان اور آگے سمندر ہے کہ زبان میں زمین آسمان کا فرق آپ کو دکھائی دے گا، غیر معمولی فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ ان کے کردار نہ تو تیز عمل میں یقین رکھتے ہیں، نہ تیز گفتگو میں یقین رکھتے ہیں، نہ شدید رویوں میں یقین رکھتے ہیں، عجیب بے حس و حرکت، مرجھائے ہوئے، کہیں کہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھکے ماندے لوگ ہیں، لیکن ان کے ذریعے ہمیں اپنے پورے کہنا چاہیے اس زمانے کی حقیقتوں کا سراغ ملتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بعد کی جو مجھے بہت حیران کرنے والی کہانیاں انتظار صاحب کی اس زمانے میں لگیں، وہ مثال کے طور پر ایک نئی جہت ان کے ہاں جو پیدا ہوئی مورنامہ وغیرہ میں، مورنامہ ہے، یا یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی اور کہانیاں جو آخری مجموعوں میں شہرزاد کے نام میں، اور اس کے بعد جو ہمارے زمانے کی دنیا کے آشوب ہیں، اجتماعی آشوب، مثلا ماحولیات کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر نیوکلیائی یعنی جنگوں کا
مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں جس طریقے سے انتظار حسین نے جس سادگی کے ساتھ بیان کر دی ہیں. انتظار حسین کیا ایک غیر معمولی بات یہ ہے, کوئی پوزی نہیں. انتظار حسین کبھی مطالبہ نہیں کرتے اپنے قاری سے کہ ہماری کہانیاں سمجھنے کے لیے تمہیں یہ پڑھنا پڑے گا. نہ بس تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافیے کی اہمیت کا پہلی بار احساس ضرور ہوتا ہے انتظار حسین کی کہانیوں میں, کہ جتنی اہم ہمارے لیے تاریخ ہے اتنا ہی اہم ہمارے لیے وہ طبعی دنیا ہے, وہ فزیکل ورلڈ ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. چرند و پرند, وہ پرندے اور وہ جانور, وہ درخت, وہ پہاڑ, وہ ندیاں, وہ پورا ماحول, وہ جنگل, وہ بستیاں, وہ شہر, اور یہ ساری چیزیں اس سطح پر آ کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ نے تو ہمیں تقسیم کیا ہے, لیکن جغرافیہ نے بہت کچھ دنیا کو ایک کہنا چاہیے کہ اس میں دائرے میں لانے کی بھی کوشش کی ہے. تو انتظار حسین کے ہاں ادھر جو کہانیاں لکھی انہوں نے, یعنی اس میں مجھے کہنا چاہیے کہ انتظار حسین کے ہاں جو ایک سیاسی جہت ان کے افسانوں میں شروع سے موجود تھی, اور جو بن لکھی رزمیہ میں لوگوں نے پہلی بار دریافت کی تھی ان کے ابتدائی مجموعوں میں سے, اور ظاہر ہے کہ جس کا بعد میں بہت یعنی کہنا چاہیے کہ ان پر انتظار صاحب کے اپنے جو پھیلائے ہوئے غلط فہمیاں تھیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بعد جو انتہا پسند ناقدین تھے انہوں نے بعض اعتراضات, اس کا ایک پردہ جو پڑ گیا تھا وہ پردہ ادھر سے پھر اٹھتا ہے, اور نئی انتظار حسین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. کچھوے میں جیسے انتظار صاحب نے جو مہاتما گوتم بدھ کی کہانیاں, اور ایک تو پورا یہ تو بر صغیر کی پوری دنیا جو رہی ہے, کتھا سری ساگر اور پنچ تنتر کی کہانیوں سے لے کر کے, اور کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو مختلف جو جاتک کہانیوں کا جو پورا دور رہا ہے, آپ دیکھیے کہ اس وقت انتظار حسین کیا بلکہ پوری دنیا میں اس طریقے سے ان کو وسیلہ بنانے کی کوشش کی گئی اس پورے ایڈیم کو. اور میں نے تو بعض ایسی کہانیاں دیکھی اس زمانے کے مشرق کے بعد جاپانی لکھنے والوں کی یا چین کے لکھنے والوں کی, جنہوں نے جاتکوں کو ایک نئے طور پر ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. تو انتظار صاحب کے یہاں اس طریقے سے تلاش کا ایک مستقل عمل ہے جو جاری رہتا ہے. رفتار وہی رہتی ہے کچھوے کی, ایک دھیرے دھیرے چلتا جا رہا ہے اپنی منزل کی, تو اس کو معلوم ہے کدھر جانا ہے, پتہ ہے وہ کیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی دنیا کی تلاش جہاں انسان سکھ کا سانس لے سکے, ایک ایسی بستی کی تلاش جہاں یہ انتشار نہ ہو, یہ ٹکراؤ نہ ہو, یہ تصادم نہ ہو, یہ نفرتیں نہ ہوں, یہ تعصبات نہ ہوں, جہاں اس طرح کی انتہا پسندی نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس کی وہ کوشش کرتے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ میرے خیال میں وہ تلاش ابھی بھی بڑی حد تک جاری ہے. اور انتظار حسین نے یہ سلسلہ اپنی کہنا چاہیے افسانوں اور ناولوں سے قطع نظر ان کے ڈراموں میں, جن کی طرف توجہ نسبتاً کم کی گئی, انتظار صاحب کو خود بھی یاد نہیں رہا. ان کا پہلا ڈرامہ جو میں نے پڑھا تھا وہ تھا خوابوں کے مسافر, جو ہندوستان کے ایک رسالے میں شقون میں وہ, اس کا دوسرا ڈرامہ انتظار صاحب کا پانی کے قیدی جو سویرا میں غالباً چھپا تھا, وہ میں نے پڑھا تھا. اور مجھے یہ لگا کہ صاحب ایسے اچھا ڈراموں میں معاملہ یہ ہے, اس میں عمل نہیں ہے, اس میں تحرک اس طرح کا نہیں ہے جو ڈرامے کی پہچان سمجھی جاتی ہے, اس میں اسٹیج پر جو موومنٹ دکھائی دینا چاہیے وہ نہیں ہے. بیٹھے ہیں لوگ, سوچ رہے ہیں یا پریشان ہیں, اداس ہیں, وہ ہیں. لیکن یہ کہ بہت کہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو خیال ہوتا ہے کہ انتظار حسین نے اپنی تلاش کے لیے نئے راستے ہمیشہ وہ کیے. بعد میں جو انتظار صاحب نے اس طرح کی کتابیں لکھی جن میں یادوں کو براہ راست طریقے سے انہوں نے ایک کہنا چاہیے ان کی بازیافت کی کوشش کی ہے, جیسے اجمل خان ان کی کتاب ہے, بظاہر و حکیم اجمل خان کی بایوگرافی ہے, لیکن وہ کتاب جو ہے ایک تہذیبی زندگی, جو ایک تہذیب جو ہم سے رخصت ہو چکی اس کا مرقع ہے, اور اس کے شروع کے مضامین جو ہیں وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہذیبی خاکے ہیں دلی کے بارے میں جو ہیں. پھر دلی جو ایک دلی تھا جس کا نام, جو ان کی کتاب آئی چراغوں کا دھواں, ایک غیر معمولی کتاب جو آئی ان کی, جس میں لاہور کی یادیں, انہوں نے ایک شہر کو کس طریقے سے مرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے, ایک پورے کلچر کو, اور اس طریقے سے دیکھتا ہے, زوال دیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ میں نے تو لاہور سے میرا تعارف 30 برس پہلے ہوا تھا, اور اس کے بعد سے اب تک ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس عرصے میں جس طرح میں نے اس شہر کو بدلتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہے کہ انسانی بستیاں خود انسانوں کی زیادتی کے نتیجے میں, اس شہر کے اپنے مکینوں کی زیادتی کے نتیجے میں کس طرح دیکھتے دیکھتے بدل جاتی ہیں, اس تبدیلی کا سراغ آپ کو چراغوں کے دھواں میں ملتا ہے. تو انتظار حسین نے نہ صرف یہ کہ اپنے افسانوں اور ناولوں میں, اپنے ڈراموں میں, اپنی ان کتابوں میں جو انہوں نے بایوگرافی کے طور پر لکھی, یادوں کے طور میموائرز کے طور پر لکھی, یا ریکلیکشنز جو لکھے انہوں نے, سفرنامے جو لکھے انہوں نے, نئے شہر پرانی بستیاں, یا زمیں اور فلک اور ان میں. اور ایک عجیب بات میں آپ سے عرض کروں کہ اسی کے ساتھ ساتھ اب بھی خیال یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین دونوں میں ایک چیز مشترک ہے, دونوں بہت اعلیٰ درجے کے نقاد ہیں. تنقیدیں جیسی ان لوگوں نے لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر کی داستان عہد گل, داستان طراز, اس کے مضامین
انتظار حسین کی علامتوں کا زوال، مجھے جو روشنیاں ملی ادب کے سلسلے میں، ادب کے مطالعے کے سلسلے میں، غیر معمولی طور پر میرا خیال ہے کہ میرے ذہن پر تو ان مضامین کا اثر پڑا، علامتوں کا زوال ہے، یا اس کے بعد جو انتظار صاحب کے اور مجموعہ نظریے سے آگے، اور جو مضامین آج کل وہ لکھ رہے ہیں، ادھر جو مضامین لکھ رہے ہیں 21ویں صدی کے ادب کے بارے میں، ان کا مضمون ابھی دنیا آزاد میں نے پڑھا تو میں واقعی حیران ہوا کہ ایک شخص آنے والے دنوں میں کن سچائیوں کی آہٹ محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے، وہاں جہاں ہم کل پہنچیں گے آج وہ پہنچنے کی کوشش وہاں کر رہا ہے. تو ایک طرح اس کا قدم جو ہے اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے، اور کہیں بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ نہ تو وہ تاریخ کے قیدی ہیں، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص، اور ان میں جو کہنا چاہیے کہ ایک تخلیقی شان ان مضامین میں ہے، علامتوں کے زوال و نظریے سے آگے میں، یا ان کے مضامین جو ادھر شائع ہو رہے ہیں وہ غیر معمولی. جستجو کیا ہے ان کی، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک انتظار صاحب کو یا ان کے قاری، اب یہاں بھی انہوں نے ایک ابہام چھوڑ دیا ہے. جستجو کیا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں یا اپنے قاری سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھے کیا جستجو رہی جو زندگی کی پوری رودات جو بیان کی، میں کہاں پہنچنا چاہتا تھا، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ میری زندگی کن بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو کیا تلاش ہے؟ دیکھیے میں نے تو کچا چٹا جو میری سمجھ میں آیا میں نے لکھ دیا. یہاں بھی صاف نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کس کے بارے میں لکھ رہا ہے، دوسروں کے بارے میں زیادہ. تو ایک بہت ہی پرفریب، ایک سادہ لیکن بہت انوکھا، ایک کہنا چاہیے سادہ اور پرکار جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ایک غیر معمولی جو بظاہر معمولی دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا شخص اپنے زمانے میں پیوست جو بظاہر اپنے حافظے میں زندہ رہتا ہے، اور حافظے کے بوجھ کو وہ نہ تو تاریخ کو اریز کرنا مٹانا چاہتا ہے، نہ اس یادداشتوں کی گٹھری کو اپنی پیٹھ سے پھینکنا چاہیے، اس لیے جانتا ہے کہ وہ یہ گٹھری ہم پھینکنا بھی چاہیں تو نہیں پھینک سکتے، اس لیے کہ اس کو پھینکنے کا مطلب ہوگا اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو مٹانا، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو کہنا چاہیے کہ اپنی زمین پر اپنی زمین پر جس کے پاؤں مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس سے تنگ بھی ہے، سراسیمہ بھی ہے، بے چین بھی ہے، مشتعل بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، اور انہی کیفیت کے ساتھ وہ اپنا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے. انتظار حسین کے ہاں اب تک جس قسم کا کہنا چاہیے کہ ارتقا مجھے نظر آتا ہے ان کی تحریروں میں، وہ بہت غیر معمولی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے کالمز کے ذریعے، یعنی جو ذرے سے لے کر کے بوند بوند، اور اس کے بعد کہنا چاہیے کہ قطرے میں سمندر کیا اس کا جو مجموعہ آیا تھا، تو اپنے کالمز میں اس میں ایک نئے انتظار حسین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ وہ انتظار حسین ہے جو کہنا چاہیے کہ اپنی عام زندگی میں جس کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے. وہ کالم بھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت کالم لکھے جاتے ہیں یہاں، لیکن یہ کہ انتظار حسین کے کالمز میں اور بھی میرے بہت پسندیدہ لکھنے والے ہیں. مثلا آپ کے یہاں کے کالم نویس وجاہت مسعود مجھے بہت پسند ہے، ان کی تحریریں بہت شوق سے پڑھتا ہوں. لیکن ایک انتظار صاحب کے اپنا ایک الگ انداز ہے ان کے لکھنے کا، اور اپنے موجودہ ماحول اور اپنا اسٹینڈ کیا ہے آج کی دنیا میں انتظار صاحب کا، آج کا آشوب کیا ہے، یہ کہانیاں وہ سنائے چلے جا رہے ہیں. بس میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ان کا جاری رہے، اسی طریقے سے جاری رہے، اس لیے کہ جو توانائی اور جو طاقت ان کی ابتدائی کہانیوں میں نظر آتی تھی، آج کی تحریروں میں طاقت اور توانائی مجھے اب بھی دکھائی دیتی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گرد و پیش کی دنیا تو تھکتی جا رہی ہے، لیکن انتظار حسین کا باطن میں اب بھی وہی شادابی اور وہی توانائی موجود ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں. معاف کیجیے گا، یہ بکھرے ہوئے کچھ خیالات تھے جو میرے دماغ میں اس وقت آئے، اور میرا ذہن بالکل یکسو نہیں تھا کہ میں کوئی بہت مربوط ایسی تقریر آپ کے سامنے، جس کو خصوصی لیکچر میں تو دیکھ کے ڈر گیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میں خوش ہوں، اور یہاں آ کر، اور احمد شاہ صاحب تو میرے عزیز چھوٹے بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو جو خوشی میرے آنے سے ہوئی ہوگی، لیکن وہ اس لیکچر سے مجھے دعا ہے کہ وہ بہرحال یہ کہ کوئی کام کی بات اگر میں نے کہہ دی ہو اپنی اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے خیال نہیں آتا. اس لیے کہ انتظار حسین کو پڑھنا میرے لیے اس طریقے سے کہ انتظار حسین کو پڑھنا اپنے آپ کو پڑھنا بھی ہے، اپنی دنیا کو پڑھنا بھی ہے، اور میرا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو ابھی ظاہر ہے کہ وہ جاری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انتظار صاحب کا بھی اسی طریقے سے میں مبارکباد دیتا ہوں اس شہر کے مکینوں کو جن کی میزبانی کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی کہ انتظار صاحب کا پر اب جس طریقے سے نظر پڑ رہی مغرب نے، تو اب انتظار صاحب کو سمجھنے کی کوشش کی. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشرق کا جو آہنگ تھا کہانی کا، مشرق کا جو پورا ایک کہنا چاہیے کہ ایک لہجہ، مشرق کی اپنی زبان، مشرق کا اپنا ایک ایڈیم تھا، اس کی طرف توجہ اب مغرب والے کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد کی دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئی تھیں، اس وقت ڈی ایچ لارنس نے اپنے کسی مضمون میں یہ بات لکھی تھی کہ مغرب کو اپنی نجات کا راستہ آنے والے دنوں میں مشرق میں تلاش کرنا ہوگا، مغرب میں نہیں.
تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کہانیاں ہیں، جس طریقے سے انتظار صاحب لکھ رہے ہیں یا ہمارے عہد کے بہت سے نئے لکھنے والے کہنا چاہیے، جس طرح اپنے آپ کو دریافت کر رہے ہیں اپنے قصص میں، اپنی حکایات میں، اپنے ملفوظات میں، یہ قدامت پرستی کسی طرح کی نہیں، یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں ساری کی ساری، اور یہ گویا کہ ایک نئی دنیا کو پانے کی کوشش، ایک مختلف دنیا کو پانے کی کوشش ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پر ایک پوسٹ کولونیل رویہ ہے، جہاں آپ اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو دریافت کرنے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں، اور جن میں ایک وسیلہ آپ کی زبان بھی ہے۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین کی زبان جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے ہم ان کی کہانیوں کو، ان کے ناولوں کو، ان کی تحریروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان جو پریشاں خیالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس معذرت کے ساتھ کہ ممکن ہے میں کوئی کام کی بات نہ کہہ سکا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کئی نئے گوشے ہمارے سامنے آئیں گے۔ انتظار صاحب کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، جیسا کہ شمیم صاحب نے بتایا، کہ وہ ایک دائرہ قائم کرتے ہیں اور اس دائرے کو توڑ کر خود ہی ایک نئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اب ان کی فکر و فن جن راستوں پر گامزن ہے ان کو سمجھنے کے لیے شمیم صاحب کے اس گفتگو سے مجھے امید ہے کہ بہت مدد ملے گی۔ انتظار صاحب کے بارے میں یہ بات برملا کہی جاتی ہے کہ وہ تنقید لکھتے اپنے نقادوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ سارے نقاد تو گمراہ نہیں ہوتے، جیسے تمام تر تنقید کے باوجود شمیم حنفی صاحب زیادہ گمراہ ہو نہیں سکے۔ تو انتظار صاحب، آپ نے ایک نقاد کی گفتگو سنی بھی، اور میں آپ سے آپ کا تاثر جاننا چاہوں گا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ثقل سماعت کی وجہ سے آپ کو سننے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ قوت تخیل سے آپ سماعت کی ہر کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ انتظار صاحب، آپ کا تاثر۔ ہم آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اب میرے لیے بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے، میرے عزیز دوستوں اور شمیم حنفی صاحب اور سحر انصاری صاحب اور احمد شاہ صاحب اور عزیز دوست ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسے مقام پر جب ایک لکھنے والا زیر بحث ہو، اسے خود خاموش رہنا چاہیے۔ میں تو جتنا بولنا تھا اپنی کہانیوں میں بول چکا، تو اب مجھے سننا بھی چاہیے۔ تو میں نے بہت تحمل کے ساتھ، ایک زمانے میں جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی تو بہت مجھ پر تبرہ ہوتا تھا، تو وہ بھی میں نے بڑی سنا اور سنتا تھا، اور کبھی تھوڑا سا خوش بھی ہوتا تھا اور تھوڑا سا افسردہ بھی ہوتا تھا۔ تو اب وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ تو آغاز تو ہمارا کچھ اس قسم کا تھا کہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی۔ تو میں ایک چھوٹے سے قصبے سے آیا تھا، وہی وہاں کی گلیوں کی اور ان کے محلے کی کچھ باتیں کر رہا تھا۔ تو اسی لیے اب وہ جو دور تھا، اب مجھے یاد آ گیا۔ دیکھیے اب میں نے بولنا ہی شروع کر دیا کہ وہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس سے متاثر ہیں اور کیسے آپ نے کہانی لکھی ہے۔ تو ہمارے جو ساتھ کے لکھنے والے تھے وہ بڑے بڑے حوالے دیتے تھے، گورکی کا حوالہ، موپاسان کا حوالہ، چیخوف کا حوالہ۔ چیخوف کا میں بھی بہت، اب بھی اس وقت بھی بہت قائل تھا، آج بھی بہت قائل ہوں۔ لیکن پتہ نہیں میرے اس میں کیا آیا کہ جب کسی نے، ایک رسالے نے یہ سوال کیا، تو میں نے کہا کہ میں نے تو کہانی لکھنا اپنی نانی اماں سے سیکھا ہے۔ تو اس پر بہت لطیفہ بازی ہوئی اور بہت جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہا گیا میرے دوستوں نے، اور لیکن پھر مجھے سوچنا پڑا کہ میں نے یہ فقرہ کیوں کہا تھا۔ یعنی اس وقت تو بے خیالی میں کہہ دیا، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جب میں نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو مجھے کسی نہ کسی طور سے اسے نبھانا چاہیے کہ میں نے کیا بات کہی ہے، اور اس کے کوئی معنی بھی بنتے ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے خیال میں وہیں سے
میری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تو مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے اس وقت، اور شمیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں حیرت سے سن رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ میری کہانیوں میں موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو اس پر ایک مجھے وہ شعر پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کبھی، کہ فردوسی کا ایک شعر ہے کہ منم کردام رستم پہلواں وگرنہ یلے بود در سیستاں، کہ یہ رستم جو ہے یہ تو اپنے چھوٹا سا قصبہ سیستان جو تھا اس کے اکھاڑے کا ایک چھوٹا سا پٹھا تھا، وہیں اپنے زور دکھاتا رہتا تھا، لیکن میں فردوسی جو ہوں میں نے اسے رستم بنایا ہے۔ تو یہ اتفاق کی بات ہے، یہ ہے کہ رستم اس وقت یہ سننے کے لیے موجود نہیں تھا جب فردوسی نے یہ بات کہی تھی لیکن میں موجود ہوں کہ میں نے جو شمیم حنفی سے اور میرے اور نقاد بھی ہیں، مجھے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو وہ جس طریقے سے انہوں نے میری کہانیوں میں سے معنی پتہ نہیں کہاں سے وہ معنی نکل آتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ ایک بات سارتر کی مجھے یاد آ گئی، اس نے کہا کہ پوری کہانی یا پورا ادب پارہ جو ہوتا ہے وہ صرف لکھنے والا پیدا نہیں کرتا، آدھا اس کا کام ہوتا ہے اور آدھا اس کے قارئین کا کام ہوتا ہے۔ تو جب تک لکھنے والے کو اچھا نقاد نہ ملے اور اچھے قاری نہ ملے تو وہ آدھا ادیب ہوتا ہے۔ پورا ادیب وہ اس وقت بنتا ہے جب اسے اچھے نقاد مل جاتے ہیں، اچھے قارئین مل جاتے ہیں۔ تو شاید ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کچھ اچھے قارئین بھی ملے، وہ اچھے دوست بھی ملے، اور دوستوں کا بھی بڑا ہوتا ہے نا۔ میں اپنے دوستوں کو بار بار داد دیتا ہوں، میں مظفر علی سید کو اتنی شدت سے یاد کرتا ہوں اس زمانے میں، کیونکہ وہ پہلے ہی مرحلے میں جب میں نے لاہور میں قدم رکھا تھا تو سب سے پہلے جو میری مٹ بھیڑ ہوئی اور وہ مظفر علی سید سے ہوئی، اور جب میں کہانی سنا رہا تھا اس کے بعد سب سے زیادہ شدت سے جس نے اس پر حملہ کیا اس کہانی پر وہ مظفر علی سید تھا، اور اس کے فوراً بعد میری اس کی دوستی ہو گئی۔ تو جتنا اس کی صحبت کا اثر، پھر ہمیں عسکری صاحب مل گئے، عسکری صاحب تو پہلے ہی مل گئے تھے، پھر اور دوست ملے اور اچھے دوست ملتے چلے گئے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، لکھنے والے کو اپنے دوست سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے، اور دوست ہی نہیں دشمن بھی سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے۔ تو میں یہ کہا کرتا تھا، وہ صفدر میری اس دنیا سے گزر گیا، تو ویسے تو لکھا جاتا رہا، لیکن جس شخص سے میں بھیڑتا تھا اور جواب دیتا تھا اس کو، وہ صفدر میر تھا۔ اور صفدر میر آپ جانیں کہ اپنے وقت کا بڑا انقلابی، بڑا تیز و تند آدمی ہے، اور جب میرے متعلق لکھتا تھا تو میرے چیتھڑے بکھیر دیتا تھا، لیکن اس سے میری دوستی بھی بہت رہی اور دشمنی بھی بہت رہی۔ وہ ایسا شخص تھا کہ جس سے ایک وقت میں میری دوستی بہت ہوتی تھی، اس کے بعد جگہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس وقت اس شہر میں اگر کوئی میرا دشمن ہے تو یہ ہے۔ تو اب وہ جب لذت غیر کے مر جانے سے صفدر میر جب گزر گیا تو اب جی نہیں چاہتا کہ کوئی اگر میرے خلاف لکھتا ہے تو میں جواب دوں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو لکھنے والے کو یہ پہچان ہونی چاہیے، اپنے اچھے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے اور اچھے دوست کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی یہ پہچان مجھے ضرور ہے۔ تو اب میں اس سے زیادہ مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ شکریہ انتظار حسین صاحب، آپ نے نہ صرف دوستوں کا انتخاب بڑے خوبی کے ساتھ کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کے انتخاب میں بھی آپ نے بڑے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں سحر انصاری صاحب کو دعوت دوں، لیکن ادبی رائے کے برخلاف میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے سوچتے ہوئے سحر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں تقریب کے خاتمے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ یاد دہانی کرتا چلوں کہ کل یہاں شام 6 بجے
محمد علی صدیقی صاحب کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد ہو رہا ہے، ادبی ریفرنس منعقد ہو رہا ہے، اور فاطمہ حسن کی طرف سے رقعہ آ رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے: بر صغیر کے نامور بزرگ مصنف. انتظار صاحب اتنے کونا سال تو آپ ابھی نہیں ہوئے، بہرحال بزرگ اور قابل احترام مصنف، دانشور اور نقاد انتظار حسین صاحب کے ساتھ ایک گفتگو، منگل 19 فروری 2013 شام 7 بجے جم خانہ ہال میں. تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ہی احمد شاہ صاحب کی طرف سے میں